جمع چہارم اردو الف فسٹ ٹرم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچے، سبق نمبر 3 عید الاضحیٰ تک ہم عید سے پہلے پڑھ چکے تھے۔ آج ہم پڑھیں گے سبق نمبر 4 بے مثال دوست۔ بے مثال کا مطلب ہے جس کی کوئی مثال نہ ہو، یعنی جس کی طرح کا کوئی نہ ہو۔ یقیناً آپ کا بھی کوئی نہ کوئی ایسا دوست ہوگا، مگر کیا پتہ اس میں وہ خوبیاں ہوں نہ ہوں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست میں تھیں، جن کی وجہ سے انہیں بے مثال کہا گیا۔ وہ دوست کون تھے؟ مردوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے، واقعہ معراج کی تصدیق پر صدیق کا لقب پانے والے، یار غار ہونے کا شرف پانے والے، اسلام کی خاطر ہر موقع پر خرچ کرنے والے۔ وہ کون تھے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہیں بے مثال دوست کہا گیا۔ اور آج کا ہمارا سبق جو ہے وہ انہی کے بارے میں ہے۔ اس سبق کے اہم الفاظ ہیں طلوع نکلنا، رفیق ساتھی، ہجرت اللہ کے حکم سے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا، تشریف آنا، اور طاقتور کا مطلب ہوتا ہے زور والا، جس میں قوت ہو۔ سبق کو شروع کرتے ہیں، غور سے سننا ہے۔ مکہ کے مشرکین نے ابتدا ہی سے اسلام اور مسلمانوں کی مخالفت کا فیصلہ کر لیا تھا۔ وہ اسلام کے فروغ کا مطلب ہوتا ہے بڑھنا، اسلام کو ترقی دینا میں طرح طرح کی رکاوٹیں کھڑی کرتے اور مسلمانوں پر ظلم و ستم ڈھاتے، یعنی وہ اس کو روکنے کی کوشش کرتے تھے کہ اسلام نہ پھلے پھولے۔ جب مشرکین مکہ کا ظلم حد سے بڑھنے لگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو ہجرت مدینہ کا حکم دے دیا اور خود اپنے لیے اللہ تعالیٰ کے حکم کا انتظار کرنے لگے۔ مکہ کے کافروں نے جب دیکھا کہ یہ لوگ مدینہ کے مسلمانوں کے ساتھ مل کر مزید طاقتور ہو جائیں گے، تو انہوں نے نعوذ باللہ مسلمانوں کے سالار اور سردار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا منصوبہ بنایا یعنی ایک کام کو کرنے کا ارادہ کر لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابو بکر صدیق سے اس قدر محبت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر روز صبح یا شام کے وقت ان کے گھر ضرور تشریف لے جاتے تھے۔ لیکن جس روز آپ کو ہجرت کی اجازت ملی، آپ دوپہر کے وقت حضرت ابو بکر صدیق کے گھر تشریف لے گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق آپ کو دیکھ کر حیران ہوئے اور بولے۔ کیوں حیران ہوئے؟ کیونکہ صبح یا شام جاتے تھے تو دن کو خلاف معمول گئے، تو وہ اس بات پہ حیران ہوئے۔ وہ بولے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج ضرور کوئی خاص بات ہے کہ آپ اس وقت تشریف لائے ہیں۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت ابو بکر صدیق، آج مجھے ہجرت کی اجازت مل گئی ہے اور آپ بھی میرے ساتھ چلیں گے۔ حضرت ابو بکر صدیق، جو کافی عرصے سے اس دن کا انتظار کر رہے تھے، ہجرت کی خبر سنتے ہی خوشی سے رونے لگے اور سفر کی تیاری شروع کر دی۔ رات ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بلایا اور فرمایا، آج رات تم میرے بستر پر سو جاؤ اور صبح لوگوں کی امانتیں واپس کر کے مدینہ آ جانا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق کو ساتھ لیا اور غار ثور کی طرف نکل پڑے۔ بچوں، یہاں تک ہم نے سبق آدھا پڑھ لیا۔ غار ثور میں کیا ہوا، کیا واقعہ پیش آیا، یہ انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ بچوں، پیراگراف میں آپ کو یہ جو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہاتھ کے اشارے سے بتایا گیا ہے، یہ علامت جو لکھی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، اس کو اردو میں واوین بولتے ہیں اور انگلش میں اس کو انورٹڈ کاماز کہتے ہیں۔ یہ علامت کہاں لگائی جاتی ہے؟ یہ علامت کسی کے قول یا کہی ہوئی بات کے شروع اور آخر میں لگائی جاتی ہے، یعنی جب کوئی بات ہو رہی ہوتی ہے اس کے شروع میں اور آخر میں لگائی جاتی ہے۔ جیسے یہاں پہ حضرت ابو بکر صدیق بولنے لگے تھے تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس کے اور آخری جملے میں دیکھیں میرے ساتھ چلیں گے کہ آخر میں یہ علامت جہاں پہ نیچے والا ہاتھ لگا ہوا ہے وہاں پہ یہ پیراگراف جو ہے ختم ہو رہا ہے، تو یہاں پہ یہ علامت لگی ہوئی ہے، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ واوین کہتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو سبق کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ آج کا آپ کا ہوم ورک کیا ہوگا؟ یہ خوش خطی کے الفاظ ہیں طلوع، رفیق اور ہجرت۔ یہ آپ نے اپنی کاپی پہ سبق کی ہیڈنگ دینے کے بعد دوسرے صفحے پر لکھنی ہے، اور جو آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر 22 پہ موجود آپ کی سرگرمی ہے واوین سے متعلق سرگرمی نمبر 6، یہ آپ نے کتاب پر کرنی ہے، یعنی پیراگراف میں کہاں کہاں واوین آتا ہے یہ آپ نے اپنی کتاب پر کرنی ہے۔ کل انشاءاللہ اگلے کام کے ساتھ پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔